آج کی ہماری گفتگو ہے غزوہ بدر۔ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17 رمضان 2 ہجری، مسلمان روزوں سے اور کمزوری سے صرف 313 فگر، انٹرین فوجی، بالکل نہ ہونے کے برابر اسلحہ، بس اللہ پر بھروسہ اور جذبہ ایمانی اور اخلاص لے کر میدان جہاد میں بدر میں جب اترے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو وہاں جب اترے تو ساری رات آپ دعا کرتے رہے، روتے رہے۔ اور مسلمانوں میں یہ 313 جو فگر ہے، اس میں کئی بچے بھی تھے، کئی بوڑھے بھی تھے، کمزور بھی تھے، اور یہ سارے نہیں تو زیادہ تر وہ فوجی نہیں تھے، انہیں فوج کی جنگ کی ٹریننگ نہیں تھی، لیکن اخلاص تھا، ایمان تھا، اتحاد تھا، اور اللہ رسول کے پورے فرما بردار تھے اور دعا تھی۔ میں اس ٹاپک کو 6 پوائنٹ پر دیکھتا ہوں۔ اگر 6 باتیں مسلمان اگر پوری کر لیں تو یقینی آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ آج بھی فرشتے، اگر جنگ بدر میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو آج بھی، مگر ان جیسا تو نہیں، لیکن قریب قریب اپنا ایمان ٹھیک کرے۔ حضور ساری رات دعا کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد 1000 کفار کی فوج مسلح اسلحہ جدید کے ساتھ ٹریننگ یافتہ، اور 313 مسلمان کمزور کم اسلحے کے ساتھ آمنے سامنے تھے۔ ادھر ایمان، اخلاص تھا، اتحاد تھا، جہاد کا جذبہ تھا، شہادت ہے مطلوب، مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا جب میراث ہی یہی ہے، اس کا جینا مرنا اوڑھنا ہی جہاد ہے۔ اس لیے جب تک جہاد ہوتا رہا مسلمانوں کو اللہ عزت دیتا رہا۔ جس طرح آج امریکہ کا غلبہ ہے پوری دنیا پر، کبھی ہم مسلمانوں کا کئی 100 سالوں تک غلبہ رہا، کیونکہ ہم نے جہاد کو رکھا ہوا تھا۔ اور آج جو امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، وہ ہم جہاد کہہ لیں تو آپ مانے غلط۔ جہاد کا مطلب جد و جہد کرنا۔ آج جہاد امریکہ اسرائیل کر رہا ہے، بتاتا بولتا نہیں مگر اس کی فائرنگ بولتی ہے۔ وہ شہید کر کے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ٹارگٹ پہ حملہ کیا ہے، چاہے اپنوں کی غداری ہو یا جدید آلات کی کمزوری ہو۔ لیکن جہاد اس وقت امریکہ اسرائیل کر رہا ہے، مسلمان نہیں کر رہے۔ جہاد کا مطلب جد و جہد۔ کہاں ہزاروں میل سے اٹھ کر آ گیا اور 1 بائی 1 اس پوری وحدت کو 57 ٹکڑوں میں بانٹا، اور پھر جب ٹکڑے زیادہ، آپ پوری روٹی نگل سکتے ہیں؟ ہم پوری روٹی نہیں کھا سکتے، ایک دم سے پوری روٹی نہیں کھائی جاتی، پیس کرتے ہیں نوالے، وہ بھی ایک دم سے۔ اسلامی اسٹیٹ کو جو پورے 3-4 براعظموں پر تھی، موجودہ یورپ پر بھی اسی اسلامی حکومت تھی، اسپین میں، افریقہ میں، یہاں انڈیا میں، عرب میں، جہاں جہاں بھی آپ کہیں اسلامک بول بالا تھا، جہاد کرتے تھے۔ اور آج
امریکہ جب آیا ہے تو اس نے پوری وحدت کو پہلے پیس پیس کیا، چھوٹے نوالے، تاکہ نگلنے میں مشکلات نہ ہو، پیٹ میں ڈالنے میں مشکل نہ ہو۔ اس 57 ٹکڑوں کو پھر اس نے ایک ایک کر کے، یعنی ایک پوری روٹی نہیں کھا جا سکتی، پوری وحدت نہیں کھا سکتا تھا، پھر اس نے ایک ایک نوالا ٹکڑے کیے۔ اب آخری نوالا، آخری ٹکڑا ایران بچا تھا، باقی تو گریٹر اسرائیل بن چکا ہے، آپ مانے یا نہ مانے۔ اس گریٹر اسرائیل کے سامنے صرف ایران کھڑا ہوا تھا۔ ختم کون کر رہا ہے؟ ختم ہم، ادھر ادھر دائیں بائیں اسلامی ملک ہی تو کر رہے ہیں۔ دشمن کو جب اڈے دے دیے، سپورٹ دے دی، تو ہم ہیں نا۔ کدھر سے جہاز بمبار جاتے ہیں؟ یو ای سے، عراق سے، سعودی عرب سے حملہ کرنے، اردن سے، لبنان سے، بھئی سارے تو اس کے اڈے، اور یہ سارا گریٹر اسرائیل بن چکا ہے، آپ یقین کر لیں۔ شام پر کس کی حکومت ہے؟ وہاں اسرائیلی فوجی پھرتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے 2008 سے مصر پر یہودی حکمران ہے، جو آرمی چیف بھی ہے، جیسے ہمارے پہ ادھر ہوتا ہے، اور وہی کرتا درد ہے۔ 2008 سے مصر کا صدر یہودی ہے، مصر بھی ان کے پاس ہے، جب مرضی جہاں مرضی جائیں، کوئی ویزا نہیں۔ لبنان، شام، اردن سب فنش، سعودی عرب بھی ان کا ہے۔ یہ ایک ٹکڑا تھا جو اب یہ نگلا جا رہا ہے، اور ہم سب مسلمان جو دائیں بائیں ہیں سپورٹ کر رہے ہیں، کافر کو اڈے دے کے ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ غنی، تو مسلمان جب تک جہاد، اتحاد، ایمان، یقین اور دعا، یہ 5-6 چیزیں اپنے پاس رکھیں گے تو تب تک کامیابی ممکن نہیں۔ غزوہ بدر پہلی جنگ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، حضور رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اللہ یہ مٹھی بھر تھوڑے سے مسلمان تو مدد کر۔ یہ اخلاص کے ساتھ، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس وہ بھی نہیں تھی، کسی کے پاس ذرہ تھا، کسی کے پاس نہیں، یعنی کم مسئلے کے ساتھ، کم ٹرین یافتہ اور طاقتور فوج 1000 مد مقابل ہے، مگر جہاد، ایمان، اتحاد، یقین، دعا، یہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ اتحاد بھی تھا، یقین بھی تھا، ایمان بھی تھا، جہاد بھی تھا، اور وہ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں 2-3 ہزار فرشتے ذرا لائن بنا کے اسلحہ لے کے جا کے مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کے کافروں سے مقابلہ کرو، قتل کرو کافروں کو۔ قرآن میں موجود ہے 50,000 سنہ، یہ تھوڑا نہیں، 5,000 فرشتے آ گئے، 3,000 آئے، پھر 5,000 آئے، 50,000 سنہ، 5,000 سے بھی بڑھ گئی تعداد۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب میں کسی کافر کو مارنا چاہتا تھا تو تلوار ابھی اس کے پاس نہیں پہنچتی تھی کہ اس کا سر اڑ کے سائیڈ پہ گر جاتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ساتھ سفید نقاب پوش گھوڑے پہ سوار، جس پر میں حملہ کرنا چاہتا ہوں میرے سے پہلے وہ کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا وہ فرشتے تھے۔ گویا ان 313 کمزوروں، بچوں، بوڑھوں، ان ٹرینڈ فوجی اور غیر مسلح، ان کی وجہ سے نہیں، فرشتے آئے ان کی وجہ سے، اور فرشتے آئے ان صحابہ کے ایمان کی وجہ سے۔ اگر صحابہ میں وہ چیزیں نہ ہوتی، ایمان، اتحاد، جہاد، یہ ساری، فرشتے نہ آتے۔ ابھی ہمارے ایک محترمہ وفات پا گئی، ابھی مجھے فون آیا تھا جمعے سے پہلے، 40-42 سال وہ
لیکچرر ٹیچر رہی، ہمارا ساتھ رہا، بہت ساری باتیں ہم شیئر کرتے تھے۔ ابھی حال ہی میں وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں عیادت کے لیے گیا، کیونکہ وہ میری بیگم کی بھی ٹیچر رہی ہیں تو میری کولیگ بھی رہی، تو مجھے انہوں نے، کیونکہ نیم بے ہوشی میں کمزور تھی، مجھے کہتی ہے دعا کرو یہ کافر ہلاک ہو جائیں۔ میں نے کہا اب دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ دعائیں اب قبول نہیں کرے گا، اب ہم ہلاک ہو کر رہیں گے، ہو گئے، اب دعائیں نہیں سنی جائے گی۔ پھر مجھے بحث کر رہی ہیں کہ دعا میں فلاں ہے، خود کہتے ہیں دعا میں فلاں ہے۔ میں نے کہا یہ سارا کچھ دعا میں ہوتا تو جناب رسول اللہ صحابہ کو تلواریں لے کے میدان میں نہ جاتے، رسول سے زیادہ کس کی دعا ہوگی؟ رسول گھر بیٹھے ہی دعا کر دیتے، یا اللہ یہ سارے مر جائے، صحابہ بھی دعا کر دیتے مر جائے۔ ان سے بہتر دعا کن کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے میدان عمل میں اتر کر پھر دعا کی، اللہ ہم یہ مسلح ہو کے گھر سے چل کر پورے خلوص کے ساتھ تیرے دین کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں، ہم خلوص سے کھڑے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ مر گئے تو شہید ہیں، زندہ رہے تو غازی ہیں، اب ہماری دعا قبول فرما، ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ یا رسول اللہ، گھر بیٹھے دعائیں کری جا رہے ہیں، جب تک میدان عمل میں نہیں ہوں گے دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ صحابہ حضور کتنی مشکلات کے ساتھ، جب تک میدان عمل میں نہیں ہوں گے، اور قرآن نے تو بڑے سال پہلے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو، آپس میں گروہوں میں نہ بٹو۔ ابھی میں ایک ڈاکٹر صاحب باہر ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی کل، وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ فرقہ واریت مسلمانوں میں اور سب سے زیادہ گروہ بندی ذاتیں پاتے مسلمانوں میں، سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے کری جا رہے ہیں ملکوں کے یہ مسلمانوں میں، تو ہمارا تو دین جوڑتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتحاد میں رہو، اتحاد میں۔ اور کافر کو پتا تھا کہ جب تک مسلمان اتحاد میں رہیں گے کامیاب کافر نہیں ہو سکتے، جب تک کافر اتحاد مسلمانوں کا نہیں توڑتے کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے پہلے اتحاد توڑا، فرقے بنائے۔ آپ یقین جانیے اس پہ انویسٹمنٹ کی گئی، ہندوستان میں بہت بڑا دیوبند مدرسہ برطانیہ کے پیسوں سے، بڑا مرزائیوں کا ادارہ برطانیوں کے پیسے سے، بڑے بڑے علماء سو بھی خریدے گئے، بڑے بڑے پیر خانے بھی۔ جب میں پنجاب کے پیر خانے جتنے نامی گرامی ہیں ان کے معاملات دیکھتا ہوں تو سارے بکنے والے، تو سارے فرقے بنا، ذاتیں اچھال، ٹکڑے کر، تو پھر ہی فتح ہونی تھی کافر کو، آخر فتح ہو گئی اور ہم اس کے اعلی کار بنے۔ اسلام میں فرقہ واریت بالکل نہیں ہے، آپ نام لے بغیر صحیح کو صحیح کہیں، مت نام لیا کریں کہ یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانا ہے۔ کوئی بات خراب ہے تو بات کو کہو کہ یہ بات خراب ہے۔ کسی میں فرض کیا ہم میں کوئی بات خراب ہے تو آپ کیوں ہمیں کہیں گے کہ بریلوی سنی خراب ہے؟ آپ وہ بات خراب کو سامنے لائیں کہ یہ بات خراب ہے۔ اسی طرح خراب کو سامنے لا سکتے ہیں، مشورہ ہو سکتا ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن فرقوں کے نام فرقے مت بنائیں اور ملک سارے جڑ کے پھر سے ایک ملک بن جائیں، کیونکہ اسلام وحدت کا نام ہے، اتحاد کا نام ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ
مسلمان سارے ملک ایک بن جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ اتحاد کیا جا سکتا ہے اور کافر اتحاد نہیں ہونے دے گا۔ اتحاد کیا جا سکتا ہے اگر ساری حکومتیں مسلمانوں کی جہاں جہاں ہیں ایک پیج پہ آ جائیں، اتحاد کر لیں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑی سپر پاور طاقت بن سکتی ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے یہی تو ہو رہا ہے کہ کافر اس اتحاد کو توڑ رہا ہے۔ اور یہی بات آپ غزوہ بدر اور احد میں دیکھیں گے۔ بدر میں اتحاد تھا، صحابہ میں اتحاد تھا، ایمان تھا، جہاد تھا، لیکن احد میں اتحاد ٹوٹ گیا۔ بدر سے اگلی جنگ احد کو پڑھو، اس میں آدھے لوگ منافق بن گئے، رستے میں سے ٹوٹ گئے، اتفاق ٹوٹ گیا۔ مسلمان صحابہ امیر حمزہ سمیت 71 صحابہ شہید ہوئے احد میں۔ مسلمانوں نے بڑا نقصان اٹھایا جنگ احد میں، حضور کے دندان شہید ہوئے، حضور بے ہوش ہوئے، زخمی ہوئے، اور بڑے بڑے اجل صحابہ حضرت امیر حمزہ جیسے جوان شہید ہوئے۔ یہ اتحاد اور ایمان کی کمزوری کیا سبب تھا کہ وہ اتحاد جو منافقین بیچ میں 300 سم تھنگ نکلے وہ نہ نکلتے، اور ایمان یہ کہ حضور نے کہا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا، صحابہ عمل کرتے نہ چھوڑتے، تو پلٹ کر اس وقت خالد بن ولید کفر کی طرف سے تھے، پلٹ کر وار کیا جب وہ درہ خالی دیکھا، اور حضور نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں یہ درہ خالی، یہ ایمان تھا۔ یہ دو کمیاں، اور پھر جہاد کی بھی یہاں کمی دیکھی گئی۔ حضور بے ہوش ہوئے، چند صحابہ آواز دی جا رہی حضور کی ادھر آؤ ادھر آؤ، صحابہ کوئی سامان سمیٹ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ میں برا نہیں کہتا، سب صحابہ جنتی ہیں، نبی فرمایا، لیکن نبی فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو بھی جس کے پیروکار ہوگا کامیاب ہوگا، لیکن میں یہاں ویکنس بیان کر رہا ہوں۔ اتحاد نہیں ہوگا ناکام ہو جائیں گے، ایمان میں کمزوری آئے گی، اتباع رسول میں کمزوری آئے گی، ناکام ہو جائیں گے، جہاد سے دل ہٹائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ 6 چیزیں مسلمانوں کو پختہ کرنی ہوں گی، اور ان میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اللہ ایک، اللہ پر ایمان۔ دوسری اتباع رسول، تیسری جہاد، جہاد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، ہم بھیڑ بکریاں رہیں گے، ہم کٹتے رہیں گے۔ اور چوتھی بات، دنیا کی رغبت محبت سے علیحدہ ہو جانا۔ دنیاوی لالچ کافر خرید لیتا ہے نا، یہودن ڈال دیتا ہے۔ کتنے حکمران ایسے مسلمان تھے جو یہودن نے اس کی بیوی بن کے لوٹا، یہودیوں نے اپنی لڑکیاں استعمال کی، اور آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی رغبت یعنی عورت، شہرت، دولت، اس کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اور اگلی بات، اتحاد پیدا رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں پوری عطا فرمائے، ہم سب پر کرم فرمائے۔